اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین اکرام، دین اسلام کا جو درس ہے وہ بڑا ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یقین مانیے زندگی بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اسی دین اسلام کے درس کے اندر ہمیں قربانی بھی نظر آتی ہے، چاہے وہ قربانی محرم الحرام کے حوالے سے دیکھی جائے، حضرت امام علی مقام کی قربانی، ان کی اولاد کی قربانی، ان کے گھر والوں کی قربانی، سرکار کا کنبہ ہے، حضرت علی کا کنبہ ہے، سب نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ناظرین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کہ آخری نبی، بے شک آخری نبی، جو انہیں آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار کا فرمان ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک پر اللہ پاک نے جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ آزمائشیں یہی کہ سرکار کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا۔ سرکار سب جانتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سرکار سب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں، اور سرکار یہ جانتے تھے کہ میرا خاندان قربانی دے گا اور کس انداز میں میرے خاندان کو شہید کیا جائے گا، میرے چچا کو کس انداز میں شہید کیا جائے گا، اور میرے چچا کے سینے سے کلیجے کو نکال کر چبایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار کو معلوم ہوا ہوگا، سوچے نا اس وقت سرکار پر کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ برداشت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی جو قربانی کا سلسلہ ہے، وہ ناظرین کرام آج کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس وقت، یہ قربانی ابراہیم، قربانی اسماعیل، جسے ہم قربانی کہا کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی باپ بیٹا کی، اللہ نے وہ پوری زندگی جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ نے اس قربانی کے سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرما دیا۔ قربانی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ قربانی کی بہت سی فضیلت بھی ہے، اس پر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے طریقہ کار بہت سے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں نہیں معلوم، بس ہم قربانی کر دیتے ہیں۔ قربانی ہمیں صرف قربانی نہیں مانگتی، بلکہ وہ ہمیں بہت سی چیزیں درس دیتی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، وہ جاننا ہوگا۔ جاننے کے لیے مفتی صاحب آج ہیں، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، جو کہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ آ چکے ہیں اور امید کرتا ہوں آئندہ بھی مفتی صاحب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مفتی صاحب، پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں، قربانی کی فضیلت۔ حضرت میں جاننا چاہوں گا یہ قربانی کب سے اسٹارٹ ہوئی اور اس کا کیا سلسلہ تھا، کہاں سے قربانی کا آغاز ہوا جی؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ایک دفعہ پھر جو ہے یہ سعادت ملی کہ وینس کے پلیٹ فارم سے جو ہے عالم اسلام سے قربانی کے مسائل کے حوالے سے یا قربانی کے ایک زبردست موضوع کے حوالے سے میں اور آپ مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے قربانی جو ہے یہ لفظ قربان سے نکلا ہے، اور لفظ قربان کی اصل بھی قرب ہے۔ قرب، واہ، قرب، اور قرب کا آسان سا معنی کسی کے قریب ہونا ہے۔ یہاں قرب الہی ہے جی، اس سے مراد قرب الہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے قرب ہونے کا جو ایک ذریعہ، مضبوط ذریعہ ہے، وہ قربانی ہے۔ اکثر جس طرح آپ نے بھی تذکرہ کیا تمہید کے اندر کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اور ان کی یادداشت ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہی کی یادداشت، انہی کی پہچان، انہی کی معرفت، انہی کے توسط سے یہ سلسلہ چلا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی وہیں سے آغاز ہے، قربانی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیا جائے کہ قربانی قرب الہی کا نام ہے۔ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا دے دینے کا نام ہے، اپنی چیز قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا حامد بھائی، قربانی جو ہے کچھ اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دینے کا نام ہے۔ بے شک، یعنی قربان بندہ تب کرتا ہے جب اس کا دل چاہ رہا ہو کہ اسے نہ کروں قربان، لیکن سامنے سے محبوب کی طلب یہ ہو یا محبوب کی طرف سے مطالبہ یہ ہو کہ کرنا ہے قربان، تو بندہ پھر اللہ کی رضا پر، اپنے یار کی رضا پر، اپنے محبوب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دے، تو یہ ہے اصل قربانی۔ واہ جی واہ، واہ جی، اپنی چاہت کو قربان کر دینے کا نام قربانی ہے، اور چاہت کے ساتھ قربان کر دے کا نام نہیں۔ اس کو بنیادی طور پر آپ نے سمجھنا ہے، یہ ایک صوفیہ کا نقطہ ہے کہ ایک آپ کی چاہت ہے
اور ایک آپ کے محبوب کی چاہت ہے. آپ اپنی چاہت کو محبوب کی چاہت پر قربان کر رہے ہیں، یہ اصل میں قربانی ہے. اچھا، آغاز اگر ہم اس کا دیکھیں نا تو اللہ رب العالمین چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں اس کا مختصر سا تذکرہ فرماتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے نا، حابیل اور قابیل. جی. تو اس موقع پر یہ قربانی کا ذکر ہے. فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی. وہ جو واقعہ ہوا، ایک بھائی نے کہا کہ قابیل نے کہا کہ میں اپنی جو میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ہے میں اسی سے شادی کروں گا. حابیل نے کہا یہ تو قانون نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بتایا کہ قانون تو یہ ہے کہ ایک بھائی کی بہن اور دوسرے بھائی کے بہن سے اور دوسرا بھائی اس پہلے بھائی کے بہن سے شادی کرے گا. یہ اس طرح تعلق ہے، آپس میں دونوں نہیں کر سکتے، بلکہ مخالفت میں دونوں ایک دوسرے کی شادیاں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ بضد ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا، نافرمانی کی اپنے والد کی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ تم دونوں قربانیاں پیش کرو. واجب. تم دونوں قربانیاں پیش کرو. پہلی قربانی وہاں. جی، مفسرین کے اقوال ہیں کہ وہاں جانور قربان کیے گئے یا کوئی گندم وغیرہ یا کوئی اناج وغیرہ قربان کیا گیا. اس وقت میں قربانی کا انداز بھی مختلف تھا. وہ انداز یہ تھا کہ قربانیاں جو ہے پہاڑوں کے اوپر رکھ دی جاتی تھی. آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی کو اچک لے یہ علامت ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. واہ سبحان اللہ. یہ بھی اس امت پر کرم ہے. یہاں میں رک کر تھوڑی سی جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کروں گا کہ یہ بھی اس امت پر، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ مصطفیٰ ہے کہ ہماری قربانیوں کا اس طرح کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اگر یہ نتیجہ اللہ مقرر کر دیتا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خون لال ہوگا، جس کی قبول نہیں ہوگی اس کا کالا ہو جائے گا، تو آپ بتاؤ کیا ہوتا. ہمارا جو حشر ہے، جو ہمارا انداز ہے آج قربانیاں کرنے کا، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، کس کس کی قربانی کالی ہو جاتی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. جی. بنیادی طور پر قربانی جو ہے اللہ رب العالمین کا قرب حضرت پھر تو آنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں وہ تو بھرا پڑا ہے. جی، جس نے یہ ویڈیو نہیں بنائی سمجھو اس کی قربانی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ ہو گیا تم نے قربانی نہیں کی، ویڈیو نہیں لگائی تم نے. اور ہم لوگ تو ویڈیو بھی اپنی بیل کے ساتھ یا اپنے جانور کے ساتھ نہیں لگاتے، جہاں اچھا نظر آئے گا وہاں جا کر سیلفی لیں گے. ہمارا تو یہ حال ہے. ہم نے تو علماء اکرام سے سنا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں قربانی وہی قابل قبول ہے کہ جس میں آپ کا دکھاوا نہیں ہے. یہاں تو ہمارا دکھاوا ہی دکھاوا ہے. نیت خالص ہو. قرآن کی واضح آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی، خون کی ضرورت نہیں ہے، کھالوں کی، کھروں کی، اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ولکن ینالہ التقوی. اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو چیک کرتا ہے سبحان اللہ، کہ کون دل سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آج جانور قربان کر رہا ہوں، میں کل اور قربانی بھی دے سکتا ہوں، کوئی اور قربانی. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے قربانیاں کی. قربانی کی تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا. اچھا، جب حابیل کی قربانی کو قبول کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قابیل کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے پھر میری، لیکن اس نے کہا نہیں. قال قتلت، انکار کیا. اس نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا، تیری قربانی کیسے قبول ہوئی. اب یہ جو جواب ہے نا، یہ پوری امت کا جواب ہے. جو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قابیل کو، قاتل کو جواب دیا. وہ تو قاتل ہو گیا نا، قابیل، قاف سے قابیل، قاف سے قاتل. تو حابیل نے کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. او قابیل تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول فرماتا ہے. تو قربانی اس کی قبول نہیں ہوتی کہ جو بڑا جانور لے کے آئے گا، خوبصورت لے کے آئے گا، بلکہ جس کا جانور زیادہ خوبصورت نہ بھی ہو، کمزور سا ہو، لاغر سا ہو، اس قابل ہو کہ قربانی ہو جائے. لیکن اگر تقوی اس کا اعلیٰ ہے تو کل بروز قیامت حضور نے ارشاد فرمایا استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو خوب سجاؤ سنوارو. کیوں؟ فإنہا متاعکم علی الصراط. حضور نے فرمایا کل بروز قیامت یہ تمہیں پل صراط کی سواری بنے گے، اس لیے ان کی خوب سجاوٹ سجاؤ، اس طرح ان کی تیاری کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو نہلاؤ دھلاؤ. آج گرمی کا موسم، اس کا خیال کرو، اچھا چارہ کھلاؤ، اچھی چیز ہے. لیکن یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہو اس سے بچنا چاہیے. یہ قربانی کا میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کی ایک توہین ہو رہی ہے ایک طرح سے. قربانی ایک عبادت ہے اور ہم اس کو جو ہے ایک ویڈیو اور پتہ نہیں اپنا ہم نے کھیل بنا دیا ہے، تماشا بنا دیا. بالکل ایسے. اچھا، قربانی واجب کس پر ہے یہ میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. یہ قربانی کے لیے وہی نصاب ہے جو صدقہ فطر کے لیے نصاب ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو آلموسٹ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، 1,40,000
اس کے آس پاس چاندی کی رقم دیکھ لیں تو 52.5 تولہ چاندی 612 گرام تقریباً چاندی بنتی ہے. تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا اتنے کا مال تجارت موجود ہو یا پھر گھر کا ساز و سامان جو ضرورت کے علاوہ ہے، گاڑیاں ہیں، سپوز 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑیاں بعض دفعہ ضرورت کی ہوتی ہیں لیکن اضافی چوتھی گاڑی اضافی ہے، تو لازمی بات ہے کوئی بھی گاڑی ہو 4 وہیل جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے تو اوپر کی ہے. تو اس وجہ سے بعض لوگوں کے پلاٹس ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں جو کرائے پہ دیے ہوتے ہیں. تو اگر 1.5 لاکھ سے زیادہ مالیت کی چیزیں ہیں تو ایسے بالغ عاقل مسلمان اور صحیح تندرست جی غیر صحیح مقیم شخص پر جو ہے قربانی واجب ہے. اگر ایسا شخص چھوٹا بچہ ہے کوئی، وہ کروڑ پتی ہی صحیح ہے، احناف کا صحیح ترین موقف یہ ہے کہ اس پر قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی بڑا کر دے تو قربانی ہو جائے. اچھا حضرت میں چاہوں گا چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اس کی جلدی جواب مل جائیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہمارے پاس نا. اچھا جیسے کہ آپ نے فرمایا 1.5 لاکھ کے قریب 1,25,000 30,000 45 اتنا ہی ہوگا. اچھا اگر ایک بندہ اس کے پاس 1 لاکھ کے کم اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کی میاں بیوی ہے، میرڈ ہے، وائف کے پاس تھوڑا سونا ہے، تو کیا ہسبینڈ قربانی کرے گا؟ وائف کی ہسبینڈ پر واجب ہے؟ نہیں ہے تو کیا وائف پر واجب ہے؟ اس کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ بھی تھوڑا یہ ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں گھروں میں، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ وائف پر قربانی واجب ہو یا شوہر پر قربانی واجب ہو، وہ ایک کر دیتے ہیں، کسی کا نام نہیں کرتے، گھر کی طرف سے ایک قربانی. اس طرح قربانی نہیں ہوتی. اچھا قربانی کو باقاعدہ نومینیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، جس شخص پر واجب ہے وہ نومینیٹ کرے گا. جس طرح معین کرتے ہیں نا، نماز ہم معین کرتے ہیں، ایسی آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی آپ سے پوچھے کیا پڑھی، نماز پڑھی ہے، سنت پڑھی ہے، فرض پڑھی ہے، واجب پڑھی ہے، معین تو کرتے ہیں. آپ نے ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، معین تو کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح قربانی بھی معین ہوگی کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے یا میری وائف کی طرف سے ہے یا میری والدہ، میرے والد، میرے بچوں کی طرف سے ہے. معین کرنا واجب ہے. معین کرنا واجب ہے وہ شخص جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں، اگر میاں بیوی دونوں پر قربانی واجب ہو رہی ہے، سپوز جو آپ نے زوجہ کی بات کی، اہلیہ کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ 1 تولے کے ساتھ کچھ بھی اگر اس کے بعد رقم ہوتی ہے 500 روپیہ بھی ہوتا ہے تو وہ تو قربانی، کیونکہ 1 تولہ سونا 2 لاکھ سے ابو ہے تو وہ 1.5 لاکھ کی رقم کو کراس کر جائے گا. تو ایسی صورت میں اس پر بھی قربانی واجب. اگر خاوند پر بھی قربانی واجب ہے تو اب خاوند اگر اپنی زوجہ کی طرف سے کرتا ہے، اہلیہ کی طرف سے، تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ میں تمہاری قربانی بھی کر رہا ہوں. جیسے بڑے جانوروں میں لوگ حصہ ڈال دیتے ہیں تو 2 حصے ڈال لیں، ایک اپنا ایک اپنی زوجہ کا، دونوں کی قربانی ہو جائے گی، دونوں کے نام سے نومینیٹ کر کے اس کو قربانی کرنی پڑے گی. اچھا حضرت سونا ہے، اماؤنٹ موجود نہیں تو سونا سیل کرے کچھ بھی کرے لیکن قربانی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اللہ اس میں ایک شرط ہے جو کہ بہت مشکل ہے، جس کا پایا جانا. زکوٰۃ میں ہم کہتے ہیں کہ جس کا پایا جانا ممکن ہے، بٹ اس قربانی کے معاملے میں اس صورت کا پایا جانا بہت مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو، اونلی گولڈ ہو، صرف اور صرف سونا ہو، باقی کچھ بھی نہیں ہو، نہ اس کے پاس 1 روپیہ ہو، نہ اس کے پاس چاندی کی 1 پازیب اور 1 نتھنی ہو، کچھ بھی نہیں ہو، نہ اس کے پاس اضافی ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہو، کپڑے بھی اضافی نہ ہو، تو پھر اس خاتون پر قربانی واجب نہیں ہے. بٹ ایسا ہونا بہت زیادہ مشکل ہے. اس لیے جس خاتون کے پاس سونا ہے 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کر لے. اچھا حضرت ایک بندہ ہے، اس کو اپنے والدین سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن اس کے پاس پیسے صرف 1 قربانی کرنے کے، وہ اپنی قربانی چھوڑ کر اس پر بھی واجب ہے، اپنی والدہ یا والد کی کرتا ہے، تو کیا یہ قبول ہے؟ یہ بھی حامد بھائی ہمارے معاشرے کی ایک میں سمجھتا ہوں لا علمی کہہ لیں یا علم سے دوری کہہ لیں اس کو آپ، کہ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. جس شخص پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اس نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، اس کے بعد وہ نفلی طور پر اپنے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اکابرین ہمارے کرتے رہے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے. تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا ایک قربانی کر کے اس کا ثواب پوری امت کی طرف سے دے، وہ جائز ہے، لیکن سب سے پہلے آپ پر جو واجب ہے وہ واجب ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کوئی اور قربانی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہے. اچھا بعض ہمارے خاندانوں میں ہمارا جو کلچر ہے، خاص کر KPK کا جو کلچر ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر والد صاحب کے نام سے قربانی پکڑی ہوئی ہے نا، ان کی زندگی میں ہم والد کے نام سے کرتے رہتے تھے، تو ابھی بچے بھی یار میں اپنے والد صاحب کے نام کی کروں گا. ابھی والد صاحب وصال کر گئے، اب قربانی تو آپ پر واجب ہے، جائیداد سب آپ کے نام شفٹ ہو گئی ہیں، مال ساری چیزوں کا مالک آپ بن گئے، تو آپ پر ہاں اگر استطاعت ہے تو آپ ایک اپنی طرف سے ایک اپنے والد کی طرف سے بھی کر دیں، دونوں کر دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے والد کی کریں اور اپنی نہ کریں تو گناہ گار ہو جائیں گے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت قربانی کے گوشت کی اگر میں بات کروں، ہمارے ہاں محرم تک رکھا جاتا ہے بہت سے گھروں میں، میں نے دیکھا ہے. ظاہر ہے سب ناظرین جانتے ہیں اس بات کو. لوگ کہتے ہیں یار قربانی کا گوشت ہے، برکت ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے غریب لوگ ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے جو غریب ہیں، جو سال بھر قربانی کا گوشت نہیں کھا پاتے لیکن ان دنوں میں ان کو مل جاتا ہے، وہ کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ اور جو ایک عام سا بندہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر پہ رکھنا بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ لوگ ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو قربانی کا گوشت اپنے فریز کر دیتے ہیں اور ڈی فریزر میں یا فریج میں جو ہے نا اس کو سیو کر لیتے ہیں اور اسے لوگوں کو نہیں دیتے. بنیادی طور پر تو افضل اور مستحب کیا ہے؟ نہیں دیتے ہیں لیکن جو اپنا حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر افضل اور مستحب یہ ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں اپنی قربانی کے. اب اس میں ایک حصہ جو آپ کا اپنا ہے وہ اگرچہ آپ فریزر میں رکھیں، 1 مہینے بعد کھائیں، 2 مہینے بعد کھائیں، اگر اس میں کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ برا عمل ہے کہ آپ غریبوں کا یا رشتہ داروں کا بھی کم کر کے یا ان کو دے ہی نہیں یا پھر کم دیں اور زیادہ اپنے لیے سیو کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے. اس کی میں بنیادی طور پر ایک ہمیشہ بات کہا کرتا ہوں کہ قربانی قرب الہی کا نام ہے نا، اللہ رب العالمین کے قرب پانے کا نام ہے. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ خود بھی کھائے اور اپنے بھائی کو بھی کھلائے، اپنے بھوکے پڑوسی کو بھی کھلائے، اپنے غریب پڑوسی کو بھی کھلائے، اپنے رشتہ دار کا بھی خیال کرے. جب آپ قربانی کر ہی اللہ کی رضا کے لیے رہے ہو تو پھر اللہ کی رضا یہی ہے کہ آپ غیروں کو اوروں کو کھلاؤ. دوسری بات، جب کوئی شخص، حامد بھائی، کم سے کم بھی اگر آپ ایک بکرا بھی قربان کرتے ہیں تو اچھا سا بکرا آپ کو 40 سے ابو ملے گا. تو اب 40,000 کی ایک شخص قربانی کر سکتا ہے یا اجتماعی قربانی میں 30,000 کا حصہ لے سکتا ہے. تو کیا ایک ہفتے کے بعد 1,000 روپے کا 1 کلو گوشت نہیں لے سکتا؟ ہو بالکل لے سکتا ہے. جو 30,000 50,000 کی قربانی کر سکتا ہے وہ 1,000 روپے کا ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت بھی لے سکتا ہے. تو پھر ایسے لوگ ہیں، ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے غریب اور پوش علاقوں میں ایسے افراد ہیں کہ جو سالہ سال یا کم از کم مہینوں جن کو گوشت نہیں ملتا ہے، ان کو جا کر آپ گوشت دیں، زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو ہے قربانی کی نسبت سے سے زیادہ گوشت کھانے کو ان کو مل جائے. بالکل. اچھا حضرت مدرسے میں گوشت دینا زیادہ بہتر ہے یا غریبوں کو گوشت دینا؟ مختصر سا جواب ہے. ایک اور سوال کرنا ہے. دونوں سیم ہے. اگر آپ مدرسے میں دیتے ہیں وہاں بھی غریب ہی ہوتے ہیں اور غریبوں کو دیتے ہیں. حقیقت میں اگر وہ غریب ہے تو وہیں بہتر ہے. لیکن مدرسے میں چونکہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، تو طلباء جو ہے یہ سب سے افضل طبقہ ہے. پورا سال وہاں گوشت یہ افضل طبقہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ افضل طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ ہے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں. تو اس لیے، لیکن اب یہ سوال بھی ہے کہ وہ پورا سال ان کو گوشت آتا رہتا ہے، تو اگر آپ کہیں اور دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال افضل تو پھر بھی طلباء ہیں کہ ان کو آپ مدرسے کے طلباء کو گوشت دیں. ٹھیک ہے حضرت. جیسے کہ رمضان شریف میں کوئی بیمار ہو، روزے نہیں رکھ پاتا، تو وہ فطرہ صدقہ وغیرہ دے دیتے ہیں، اس کا فدیہ دے دیتے ہیں. تو اگر قربانی کوئی نہیں کر پا رہا یا قربانی کی جگہ کوئی صدقہ دے رہا ہے یا کسی غریب کی یا تو شادی کروائے یا قربانی کرے، تو دونوں میں سے ایک کام کیا زیادہ بہتر ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں نا ایک سوال بھی پایا جاتا ہے کہ یار آپ اتنی مہنگی قربانی کیوں کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی شادی کرو. یہ گٹ مٹ کیا جاتا ہے. ویسے یہ سوال زیادہ ربیع الاول میں اٹھتا ہے. ربیع الاول میں بھی اٹھتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آج کل جو اسلام دشمن جو چیزیں ہیں، اسلاموفوبیا جس کو ہم نام دیتے ہیں، وہ افراد جو ہے اس میں بہت زیادہ کارگر نظر آتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی اتنی زیادہ کروڑوں نہیں اربوں کی قربانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ غریبوں کی شادیاں کی جائیں، غریبوں کو گھر بنا کے دیے جائیں. یاد رکھیں یہ غریب جو ہے آج کے دور میں پیدا نہیں ہوئے. یہ اپنے ناظرین سے گزارش کر رہا ہوں، یہ غریب آج کے دور میں پیدا نہیں ہوئے حامد بھائی. یہ غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، زیادہ غریب تھے. اس دور میں صحابہ کرام بھی پیدل سفر کرتے تھے. کتنے ایسے تھے ان کے پاس تو سواریاں ہی نہیں تھی، گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا گھر میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ آپ قربانی نہیں کرو، یہ جتنے غریب صحابہ ہیں ان کو ایک ایک گھوڑا خرید کے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 دنوں میں عید النحر جو ہے، عید الاضحیٰ کے پہلے دن سے 10 11 12 ان 3 دنوں میں سب سے افضل عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ جانور قربان کرنے کا عمل ہے. سب سے افضل عمل، یعنی کسی غریب کی شادی کرانا،
کسی غریب کا علاج کروانا، کسی کے کام آنا، کسی کا گھر بنوانا، ان تمام امور سے افضل و اعلیٰ جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا وہ عمل احراق الدم ہے، یعنی جانور کا خون بہانا اللہ کے نام پر۔ بالکل۔ اچھا حضرت، قربانی کے بعد جو کھال کا سلسلہ ہوتا ہے، پہلے اگر ہم اپنے کراچی شہر کی بات کریں تو پہلے کھالوں پر بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی، مہنگی ہوتی تھی نا، 10-10 ہزار کی ایک کھال ہوتی تھی۔ پھر یہ وجہ ہوگی، لیکن اب یہ ہے کہ اتنی لڑائی تو نہیں ہوتی، تو اس کا کیا آگے، کیونکہ وہ بھی قربانی کا حصہ ہے کھال، تو کھال کسی مدرسے میں دے دینی چاہیے، غریب کو دے دینی چاہیے، اس کا کیا فرماتے ہیں؟ جتنے بھی جانور کے مصارف ہیں نا، جانور کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھال ہے، اس کی رسی ہے، وہ سب قربانی کے حصہ، وہ سب قربانی کے ساتھ ہیں، ان سب کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ان سب کو اگر اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو لے آئیں، اس کو ضائع نہیں کر سکتے اور کسی غلط جگہ نہیں دے سکتے، صدقہ کیا جائے گا۔ تو اس کے باقاعدہ مصارف ہیں، جہاں دینی کام ہو رہے ہیں وہاں آپ دے سکتے ہیں، ان مقامات کو آپ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، جیسے کہ مدارس ہیں، جیسے کہ ویلفیئر کے جتنے سسٹم ہیں جو غریبوں کو ویلفیئر کرتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ میں اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کی کھال ہم ایسے ادارے کو دیں جس کا آپ کو معلوم ہو کہ یہ غریب ایریا میں کام کر رہا ہے، دین اسلام پھیلا رہا ہے، نہ کہ غریب ایریا میں نہ بھی ہو، دین کا کام کر رہا ہے ادارہ اور اسے اگر فنڈس کی ضرورت ہے تو سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ جہاں دینی تعلیمات دی جا رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایریا میں ہو، تو وہاں جو ہے نا ان مدارس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عرض کروں، یہ دو ہمارے پاس ذریعے ہوتے ہیں، بالکل، دو مواقع ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک کا موقع ہوتا ہے اور ایک قربانی کا موقع ہوتا ہے، جس میں مدارس جو ہے ویل سیٹ ہوتے ہیں، اپنی تیاری کر لیتے ہیں، پورا سال کا گویا کہ بجٹ ان کا تیار ہو جاتا ہے، اس لیے بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے لیے تو یہ 1000 2000 1500 800 کی کھال ہے، لیکن ان کے لیے شاید ایک بچے کا منتھلی خرچہ ہو یا ایک بچی کا ہفتہ وار ویکلی خرچہ ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پہنچا کر، بجائے ان کو بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ آ کے لے جائیں، بلکہ آپ خود شان سے شوکت سے جا کر کھال اس ادارے میں پہنچا کر آ جائیں۔ بالکل۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، کاش کہ ایسا ہو جائے خود پہنچا کر آ جائیں، یہاں سلسلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے عمل میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ آج آپ نے قربانی کے حوالے سے بہت سی معلومات ہمیں دی ہیں، اللہ کرے ہم سیکھ لیں، ان میں سے کچھ ایک بھی اگر سیکھ لیں، اس پر بھی عمل ہو جائے تو یقین مانیے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے گزارش، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔